خلیج فارس کے جو ممالک ہیں وہاں پر بر صغیر سے بہت بڑی تعداد میں جو لیبر کلاس اور جو وہاں کے شہری ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور وہاں کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں جی اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیے بر صغیر جو خلیج فارس کے جو ممالک ہیں ان کی ترقی میں یا ان کی جو انفراسٹرکچر ہے اس میں یہاں کے جو لیبر کلاس ہے اپنے بر صغیر خاص طور سے اور بھی دوسرے ممالک ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم رول ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تندہی سے کام کرتے ہیں، جو ماہرین کہتے ہیں اس کی 2-3 وجوہات انہوں نے موٹی موٹی بتائیں۔ ایک تو یہ کہ تندہی سے کام کرتے ہیں، ذمہ داری سے کام کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سستے ہیں، زیادہ متوقع نہیں ہیں، توقع ان کو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، قناعت پسند لوگ ہیں، ان کے مزاج میں ان کی فطرت میں یہ چیز بسی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو آپ خوبیاں کہیں گے اس سے جو ہے وہ خلیج فارس کے جو ممالک ہیں وہ بھی غافل نہیں رہتے اور بھرپور جو ہے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی بن سکتی ہے اکثر جو ہے وہ نیچ طبقے سے جو ہے وہ نچلے طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ دیکھیں ظاہر ہے جب سستی لیبر اگر آپ کو مل رہی ہے تو جہاں سے بھی ملے گی جو بھی اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے جو لیبر ہے ظاہر ہے کہ ان ممالک کے اندر جو اقتصادی مسائل ہیں اس کے نتیجے میں اگر ان کو جو ہے لیبر ایکسپورٹ کا موقع ملتا ہے اور ان کو باہر دو طرفہ معاملہ ہے، ادھر بھی جو ہے ظاہر بے روزگاری ہے، یقیناً ایسا ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لیبر کلاس ہمیشہ دنیا کے اندر پسماندہ ہی کلاس ہوتی ہے، یعنی اس کو وہ سہولتیں وہ مواقع میسر نہیں ہوتے۔ البتہ اس جہاں تک یہ تعلق ہے واقعی میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یا بر صغیر کے دیگر ممالک یا جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی جو لیبر ہے وہ انتہائی محنت کش ہے، ساتھ ہی کہ مہارتیں ان کے اندر بہت زیادہ ہیں، یعنی جو کام وہ کرتے ہیں وہ بہت ہی پرفیکٹلی انجام دیتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے ہیں، یہی ایک وجہ ہے۔ البتہ ان ممالک کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو لیبر کلاس ان کے یہاں کام کرے، جس نے ان کی ترقی کو نمایاں کیا ہے، جس نے ان کی جو شناخت بنائی ہے، جس نے ان کی شیشے کی عمارتیں کھڑی کی ہیں دنیا کے اندر، کم از کم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔